تاریخ کا جب بھی رخ بدلا بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے، اسلام کی شمع روشن کی جل جل کے ہمیں پروانوں نے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ويقال في المحاورة العربية ردة ولا أبا بكر لها۔ بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، سچی بات تو یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ جو ترنم کا سلسلہ چل رہا ہے اور ایکو کی مدد سے آواز میں جو حسن پیدا کیا جا رہا ہے وہ سلسلہ دراز چلتا رہے اور میں بھی محظوظ ہوتا رہوں، کیونکہ تقریر و خطابت میں ایکو کا کوئی دخل نہیں ہے، لہٰذا ایکو تو ضرور بند کر دیں، پھر جب نعت کا سلسلہ شروع ہوگا تو آپ کو اختیار ہے۔ ظاہر ہے آپ حضرات کی تشریف آوری نعتیہ مشاعرہ کے نام پر ہوئی ہے، اور دربار رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا جو مظاہرہ ہونے کا اعلان ہوا ہے اسی نسبت سے ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں، اس لیے اس موقع پہ کوئی دوسری گفتگو کرنا مناسب نہیں، لیکن بینر چونکہ تحفظ ختم نبوت کا ہے، پوسٹر تحفظ ختم نبوت کا لگا ہے، اور جس کے ماتحت یہ پروگرام ہے وہ تحفظ ختم نبوت کے قائد اور مجاہد ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ تھوڑی دیر آپ کی سماع خراشی کر لوں اور تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے کچھ عرض کر دوں۔ بزرگوں اور دوستو، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حسن کائنات بھی ہیں، زینت کائنات بھی، جن کے چہرے کی چمک سے کائنات کو روشنی ملتی، جن کے زلف کی تاریکی سے زمانہ حسن لیتا ہے، جن کے چہرے کی چاندنی سے سورج کو ضیاء ملتی ہے، جن کے دانتوں کی تنویر سے ماہتاب روشنی حاصل کرتا ہے، جن کے چلنے اور پھرنے کو دیکھ کر قوس قزح اپنا رنگ بکھیرتا ہے، اور جس ذات اقدس سے اللہ کو اتنا پیار ہے، جس ذات اقدس سے اللہ کو اتنا پیار ہے
اور اللہ کو اتنی غیرت ہے کہ اس سے بلند آواز کرنے کو جرم قرار دے دیا گیا، جس کے بدن پر مکھیوں کے بیٹھنے کو اجازت نہ ملی، جس ذات سے اللہ کو اتنی غیرت کہ اس کے مقابلے میں کوئی آواز بلند کرے تو اللہ کے دربار میں وہ مجرم قرار پائے، بھلا ایسی ذات اقدس کو دیکھ کر شیطانوں کے دل میں ولولے کیوں نہ اٹھتے؟ چنانچہ ہمارا یہ عقیدہ تھا اور آج بھی وہ عقیدہ ہے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا نمود ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین ارفع و اعلی، شریعت ختم ہے تجھ پر، تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت، تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت، شریعت کے محل کا آخری پتھر ہے تو بے شک، شریعت کے محل کا آخری پتھر ہے تو بے شک، ادھورے کو کیا پورا یہ سنت ختم ہے تجھ پر۔ شریعت کے محل کا آخری پتھر ہے تو بے شک، ادھورے کو کیا پورا یہ سنت ختم ہے تجھ پر، تیرے ہی ہاتھ سے تکمیل دی اللہ نے فرمائی، تیرے ہی ہاتھ سے تکمیل دی اللہ نے فرمائی، ہوا اتمام نعمت کا یہ نعمت ختم ہے تجھ پر، کمالات رسالت حق نے سارے وار کر ڈالے، کمالات رسالت حق نے سارے وار کر ڈالے، کہا پھر پیار سے پیارے رسالت ختم ہے تجھ پر۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے رسول آخری نبی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آمنہ کا بیٹا آخری نبی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عبداللہ کا لخت جگر آخری رسول ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عبد المطلب کا پوتا آخری رسول ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عرب کا وہ محمد، عرب کا وہ ہاشمی اور حجاز کا وہ نبی خاتم آخری رسول خاتم النبیین ہے۔ مگر عجیب اتفاق ہے کہ شیطانوں نے ابتدائی سے ہمارے نبوت کے عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کیا ہے، شروع ہی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں ایک شخص تھا اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایسے تو گستاخان رسول کی بے شمار فہرست ہے، رسول اللہ کی شان میں جن لوگوں نے گستاخی کی ہے، رسول اللہ کی عزت و ناموس پہ جن جن لوگوں نے ڈاکے ڈالے ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ مگر یہ بھی عجیب تاریخ ہے کہ ہر گستاخ رسول کو اور ہر ڈاکہ ڈالنے والے پر اللہ پاک کے جلال کی تلوار فوراً اتر گئی ہے۔ ایک شخص تھا کعب ابن اشرف، مشہور یہودی ہے کعب ابن اشرف، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ حملے کیا کرتا تھا، ہمیشہ ان کو گالیاں دیا کرتا تھا،
آپ کے ہجوں میں اشعار کہا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ کوئی اس انسان کا خاتمہ کر ڈالے، کوئی اس کا کام تمام کر ڈالے۔ ایک صحابی رسول محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اس کام کو مکمل کر ڈالوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ آپ نے پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے اس کی بھی اجازت دیجئے کہ میں جو چاہوں، جو زبان استعمال کرنا چاہوں کر ڈالوں۔ اللہ کے رسول نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ وہ شخص حضرت محمد ابن مسلمہ کعب ابن اشرف کے پاس پہنچتے ہیں اور ایسا انداز اپناتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گویا شکایت کر رہے ہیں۔ کعب ابن اشرف دھوکے میں آتا ہے، دوستی کرتا ہے۔ محمد ابن مسلمہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کہو تو میں اپنے ساتھیوں کو بلا لوں اور تم مجھے اس کے بدلے میں کچھ قرض دے دینا، پھر میں مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کر سکوں۔ معاملہ طے پا گیا۔ محمد ابن مسلمہ اپنے ساتھیوں کو لائے اور انہوں نے سمجھا دیا تھا کہ اگر میں کعب ابن اشرف کی گردن کو مضبوطی سے تھام لوں تو سمجھ جانا کہ اب حملہ کرنے کا وقت ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور محمد ابن مسلمہ نے اس کے بڑے بڑے بال کو پکڑا، پھر گردن پکڑ لی اور اشارہ کیا، سارے لوگ ٹوٹ پڑے اور وہ واصل جہنم ہوا۔ تاریخ اسلامی میں پہلا مقتول جس نے رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، سب سے پہلا واصل جہنم جس نے رسول اللہ کی عزت پر حملہ کیا ہے، یہ کعب ابن اشرف۔ اور قتل کروانے والے، سزا دلوانے والے خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد ابن مسلمہ نے آپ کی عزت پر حملہ کیا تھا، اسود عنسی نے آپ کے منصب پر حملہ کیا ہے۔ اسود عنسی نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کے علاقے میں خبر بھیجی کہ ہے کوئی شخص جو اسود عنسی کا کام تمام کر دے۔ اللہ پاک نے حضرت فیروز دیلمی، حضرت وحشی ابن حرب اور بھی چند لوگوں کو کھڑا کیا اور ان لوگوں کے ہاتھوں سن 11 ہجری کی ابتدا میں اسود عنسی مقتول ہوا، واصل جہنم ہوا۔ نبوت کا پہلا دعوے دار، نبی اقدس کے مقابلے میں ختم نبوت کا پہلا منکر اگر تاریخ اسلامی میں کوئی ہے تو وہ اسود عنسی ہے۔ نبی کریم کے حکم سے وہ واصل جہنم ہوتا ہے۔ اسی دور میں مسیلمہ کذاب بھی تھا، اسی دور میں طلیحہ ابن خویلد، اسی دور میں سجاہ نامی ایک عورت، ان چاروں نے دعوی نبوت کیا تھا، مگر مسیلمہ کا کام ابو بکر صدیق کے دور میں ہوتا ہے۔ سجاہ مسیلمہ کی بیوی بن جاتی ہے، طلیحہ ابن خویلد وہ بھی اسی لشکر میں قتل ہوتا ہے۔ پہلا قتل اگر ہوا ہے منکرین ختم نبوت کا تو وہ اسود عنسی ہے۔ قتل کروانے والے، واصل جہنم کروانے والے، جہنم رسید کروانے والے خود ہمارے نبی محترم۔ پتا چلا کہ جو شخص بھی منکر ختم نبوت ہوگا، جو بھی نبوت کے منصب پر جھوٹا دعوے دار بنے گا، وہ قتل کا مستحق ہے اور اسے جہنم میں پہنچانا ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔ بزرگوں، یہودیوں کی پرانی سازش ہے۔ یہ جو میں نے 4 نام بتلائے ہیں، طلیحہ، سجاہ، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی، اور ایک اور شخص تھا جو بعد میں ظاہر ہوا، مختار ابن عبید الثقفی۔ یہ پانچوں کے پانچوں پیداوار ہیں یہودیوں کے۔ یہودیوں نے ان پانچوں کو کھڑا کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم لوگ نبوت کا دعویٰ کر ڈالو۔
مگر بدقسمتی سے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور صدیق اکبر جیسا انسان، عزم و ہمت کا پہاڑ، ہمت و جرأت کا کوہ گراں، وہ سامنے آ گیا اور مسیلمہ کذاب کے پورے لشکر کو تہہ تیغ کروا ڈالا۔ ایک جنگ ہے جنگ یمامہ، جو سن 11 ہجری میں لڑی گئی۔ جنگ یمامہ سن 11 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ جنگ یمامہ کیا چیز ہے؟ منکر ختم نبوت مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں صحابہ کرام کی فوج کشی۔ 70 بدری صحابہ تھے، 700 قرہ اور حفاظ کرام صحابہ تھے، ٹوٹل 13,000 افراد مسلمانوں کے تھے، ادھر سے 40,000 مسیلمہ کے سپاہی تھے۔ مسیلمہ کے سپاہی 40,000، مسلمانوں کے افراد 13,000۔ سن 11 ہجری میں مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جب ابوبکر صدیق کا قافلہ گیا ہے اور مسیلمہ کذاب کو تہہ تیغ کیا گیا ہے، تو دوستو مسلمانوں کا جتنا خون بہا ہے، اتنا خون بہا کہ دور رسالت میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اتنا خون ان دنوں نہیں بہا تھا۔ رسول اللہ کا پہلا غزوہ، غزوہ بدر سے لے کر آخری غزوے تک جتنے مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے، یعنی 50 9 59 259 ہے۔ جتنی غزوات، جتنی جنگیں، جتنے سرایا رسول اللہ کے زمانے میں ہوئے، سب میں مسلمانوں کا خون جو بہا ہے، ان کی تعداد اگر تاریخ میں محفوظ ہے تو اس کی تعداد صرف 259 ہے۔ مگر قربان جائیے صدیق اکبر کے زمانے کی جنگ یمامہ پر، کہ اس جنگ یمامہ میں 700 قرہ صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، 70 بدری صحابہ شہید ہوتے ہیں، ٹوٹل 1200 صحابہ کرام اور تابعین شہادت کا جام پیتے ہیں۔ پھر کہیں مسیلمہ کذاب کا معاملہ تمام ہوتا ہے اور وہ واصل جہنم ہوتا ہے۔ دور رسالت کا 259 خون اور صدیق اکبر کے دور کا یہ 1200 خون، کوئی مناسبت نہیں ہے دونوں میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ختم نبوت کتنا عظیم عقیدہ ہے، کہ اگر اس عقیدے کے تحفظ کے لیے 259 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ 1200 وہ خون پیش کیے گئے جس خون کی قسمت پر آسمان و زمین بھی نازا تھا، جس خون کے اوپر چاند بھی جھک جھک کے سلامی دے سکتا تھا، جس خون کو ہمیشہ فرشتے سلامی دینے کے لیے آیا کرتے تھے، جس خون کی عظمت پر آسمان کی نورانی مخلوق ہمیشہ آنے پہ نازا ہوا کرتی تھی، وہ بدری صحابہ جن کے لیے رسول اللہ نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ بدر میں جو لوگ شریک ہو گئے اب ان کی کوئی گرفت نہیں، وہ بدری صحابہ آج شہادت پا رہے ہیں۔ کس عقیدے کی بنیاد پر؟ وہ عقیدہ تھا صرف عقیدہ ختم نبوت۔ پتا چلا یہ ختم نبوت کا عقیدہ بڑا عظیم عقیدہ ہے۔ اس کے لیے بدری ہوں یا اصحاب بیت رضوان ہوں، کوئی تخصیص نہیں۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، پر ہم سے یہ ہوگا کہ نبی کی شان و جلال دیں گے۔ نبی کی شان پہ بٹا آ جائے، نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، نبی کی شان پہ ہجو کی جائے، نبی کا مقابلہ کیا جائے، نبی کے منصب کو چھینا جائے، نبی کی نبوت پہ وار کیا جائے، مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا دوستو۔ 5 غداران نبوت تو پہلے جہنم پہنچ چکے تھے،
تاریخ میں 322 ہجری تک 11 کذابین کا تذکرہ آتا ہے۔ 322 ہجری تک 11 افراد نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور ہر ایک کو وقت کے غیور مسلمانوں نے واصل جہنم کیا، یعنی ہر ایک کو قتل کیا۔ وہ سلسلہ چلتا چلا آیا یہاں تک کہ انگریز کا زمانہ آیا۔ انگریز کے زمانے میں اس نے ایک نیا فتنہ پیدا کیا اور سوچا کہ جب محمد عربی کے زمانے میں محمد کے منصب پہ ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے تو آج بھی وہ حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہی ملک کا پنجاب میں غلام احمد قادیانی، اس کو لوگوں نے کھڑا کر دیا اور کہا بھائی تو بھی نبوت کے دعوے داروں میں شامل ہو جا۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے علاقے میں قادیانیت کا کوئی ابھی شوشہ موجود نہیں ہے، یہ بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ بہت اللہ کا کرم ہے۔ لیکن فتنوں کے آنے سے پہلے بھی معلومات ہونی ضروری ہے، ورنہ فتنہ جب اندر آ جاتا ہے پھر اس کا سد باب بہت مشکل ہوتا۔ کسی چیز کا داخلہ مشکل ہے، داخل ہونے کے بعد اخراج بہت مشکل، داخل کرنا اس میں تو دشواری پیش آتی ہے، مگر داخل ہونے کے بعد اسے اگر نکالا جائے تو نکالنے والے کے لیے دشواری ہے، نکلنے والے کے لیے کوئی دشواری نہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے اس علاقے میں، حمایت نگر کے علاقے میں قادیانیت کا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ خدا کرے یہ چیز دائم و قائم رہے۔ مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کبھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر الہام ہو رہا ہے، کبھی یہ دعویٰ کرتا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں یعنی حضرت عیسیٰ ہوں، کبھی یہ دعویٰ کرتا کہ میں بھی نبی ہوں۔ دوستو، ہر ایسے جھوٹے مدعیوں کو اللہ نے دنیا ہی میں اس کی سزا دکھلا دی ہے۔ وہ شخص بیت الخلاء میں گیا اور وہی انتقال کر گیا۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا تھا کہ دعویٰ کیا تھا گل نے اس گل کے روبرو کا، دعویٰ کیا تھا گل نے اس گل کے روبرو کا، تھپڑ صبا نے مارا شبنم نے منہ پہ تھوکا۔ دعویٰ کیا تھا گل نے اس گل کی روبرو کا، تھپڑ صبا نے مارا شبنم نے منہ پہ تھوکا۔ خیر وہ تو فتنہ قادیانیت ہے جو قدیم ہو چکا۔ اب ایک نیا فتنہ ہے جو قادیانیت کی بدلی ہوئی شکل ہے، اس کو جدید قادیانیت کہہ لیجئے۔ گویا قادیانیت بھی تحفظ ختم نبوت کی مضبوط دیوار میں سیند لگانے کے لیے پیدا کی گئی تھی، جدید قادیانیت بھی ختم نبوت کی عمارت میں سوراخ کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جدید قادیانیت کیا ہے؟ ایک شخص ہے شکیل ابن حنیف، میرا وطن بہار ہے، میں یہ وضاحت کر دوں، بہار سمستی پور کا میں رہنے والا ہوں۔ اسی بہار میں ایک جگہ ہے دربھنگا۔ دربھنگا شہر میں ایک شہر سے متصل ایک گاؤں ہے عثمان پور۔ عثمان پور کا رہنے والا ہے وہ شکیل ابن حنیف۔ اس نے بہت ادھم مچائی، اپنے وطن میں اپنی تحریک چلانی چاہی، لوگوں نے جوتے سے استقبال کیا۔ دلی آیا، دلی میں آ کر نبی کریم میں اپنی تبلیغ شروع کی، اہل دہلی نے بھی اس کو بری طرح لتاڑا۔ مرکز نظام الدین سے وہ منسلک ہوا، وہاں بھی لوگوں کو جب حقیقت بتلائی گئی سبوں نے اسے بھی دھتکار دیا۔ بدقسمتی سے وہ فتنہ جو بہار کے دربھنگا سے اٹھا تھا، بدقسمتی سے ہمارے اسی مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد میں آ کے مقیم ہو گیا،
اورنگ آباد میں شکیل ابن حنیف موجود ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں مہدی ہوں، اس کا دعویٰ ہے کہ میں مسیح ہوں۔ بزرگوں، عقل کے ماروں کو کیا کہا جائے، مسیح اور ہے، مہدی اور ہے۔ ایک ہی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسیح بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں، یہ انتہائی بے عقلی کی بات ہے۔ مگر کیا کیجئے، جب فتنہ فتنے کی شکل میں آتا ہے تو ہماری عقلوں پہ پردے پڑتے ہیں۔ شکیل ابن حنیف کا فتنہ بھی آج اتنا ابھر رہا ہے دوستو کہ میں نے سنا ہے کہ کنوٹ کے قریب تک پہنچ چکا ہے۔ تو کنوٹ ہمارے ہی اسی ناندیڑ ضلع کا ایک قصبہ اور شہر ہے، جب وہاں اس نے تھپکی دے دی ہے تو وہ تھپکی اور وہ آہٹ ہماری طرف بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے فتنہ شکیل ابن حنیف کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ شکیل ابن حنیف دعویٰ کرتا کہ میں مسیح بھی ہوں اور میں مہدی بھی ہوں، اور طریقہ اس کا کیا ہے؟ ٹوپی، کرتا اور خالص مولویانہ شکل میں اس کے نمائندے چاروں طرف گھومتے ہیں۔ بہترین داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، دیکھ کر ولی اور بزرگ کا دھوکہ ہو جائے۔ وہ آتا ہے، اس کا نمائندہ، اس کا مبلغ آتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، میرا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، لہذا ہمارا مسلمان بھائی انہیں اپنا مسلمان بھائی سمجھتا ہے۔ پھر وہ علامات قیامت کا تذکرہ کرتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، ان کے فتنے کا آغاز اسی طرح ہوتا، جس علاقے میں بھی وہ جاتے علامات قیامت بیان کرتے، اور علامات قیامت میں خاص طور پہ دجال کا تذکرہ کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علامات قیامت میں دجال آئے گا، علامات قیامت میں سے ہے مسیح تشریف لائیں گے، علامات قیامت میں سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ سنو، یہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں، سنو، کانا دجال آ چکا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ فتین اپنے مبلغ کو سمجھائے ہوا ہے، ان کا مبلغ آ کے ہم کو سمجھاتا ہے، اور ہمارے انگریزی تعلیم یافتہ اور وہ افراد جن کا علماء سے تعلق نہیں ہوتا، جن کا مدارس سے تعلق نہیں ہوتا، جن کا خانقاہوں سے تعلق نہیں ہوتا، انہیں گمراہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اپناتا ہے کہ وہ کہتا کہ کانا دجال آ چکا ہے۔ کہا علامت دجال کی کیا علامت ہے؟ کہا تم حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ کانا دجال کی ایک آنکھ نارمل ہوگی اور ایک آنکھ کانی ہوگی۔ کہاں؟ کہا حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ دجال کی پیشانی پر کفر لکھا ہوا ہوگا، کاف فا را، یا کافر لکھا ہوگا، دونوں طرح کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کانا دجال آج کا امریکہ اور فرانس ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے بات۔ کانا دجال آج کا امریکہ اور فرانس ہے، اور انگریزی میں یا عربی میں یا اردو میں امریکہ جب لکھتے ہیں تو امریکہ کے کاف کے بعد ہا آتی ہے، گولتا آتی ہے، مگر ان کے مبلغین گول تا کو الف سے لکھتے ہیں، امریکہ الف سے، اور امریکہ کے بعد لکھتے ہیں فرانس، تو امری، یہ 4 حرف ہٹا دیجئے، اور انس، فرانس کا جو الف نون سین ہے اس کو ہٹا دیجئے، بیچ میں جو حروف بنتے ہیں وہ کاف الف فا را بنتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی نے اور ہمارے نبی نے کہا تھا کہ دجال کی پیشانی پر اور بیچ میں لکھا ہوا ہوگا کافر. امریکہ اور فرانس دونوں کو ملا کر دیکھو تو بیچ میں اس کے لکھا ہوا ہے کافر. اس لیے امریکہ اور فرانس کافر ہے, امریکہ اور فرانس دجال ہے. پھر پوچھتا آدمی کہ اس کی آنکھ کانی ہوگی اور یہ ہوگا تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ وہ بتلاتے کہ وہ حقیقت میں کانی آنکھ ہونا مراد نہیں ہے بلکہ سیٹلائٹ مراد ہے. امریکہ اور فرانس کا سیٹلائٹ اور وہ خلائی نظام جو وہ خلائی نظام کے تحت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. ظاہر ہے امریکہ کا سیٹلائٹ زیادہ طاقتور ہے اور فرانس کا سیٹلائٹ کم طاقتور ہے. تو جو زیادہ طاقتور ہے وہ نارمل آنکھ ہے اور جو کم طاقتور ہے وہ کانی آنکھ ہے. اور سن لو, وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو علماء کرام سے مت پوچھنا, اس لیے کہ علماء کرام کو یہ سب چیزیں معلوم نہیں, انہیں سائنس نہیں پڑھائی جاتی, انہیں یہ سب چیزیں نہیں بتلائی جاتی. وہ تو رٹی رٹائی حدیثیں پڑھتے ہیں, وہ بس پرانی چیزوں میں لگے رہتے ہیں, اس لیے انہیں یہ سب پتہ نہیں. جب یہ سمجھا دیا جاتا پھر ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال جب آئے گا تو حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے, اور دجال کے آنے سے پہلے مہدی موعود آ چکے ہوں گے. تو اب مہدی موعود آ چکے ہیں, چلو مہدی موعود کے ہاتھ پہ بیعت کرو اور حضرت عیسیٰ کا انتظار کرو. حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت مہدی تشریف لائیں گے, ان کے 6 سال بعد 7ویں سال میں دجال آئے گا. 2 سال تک, اس کے 2 سال بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 7ویں ہی سال میں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. تو وہ لوگ ان کو سمجھاتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کا آنا, امام مہدی کا آنا یہ دجال کی آمد پر موقوف ہے, تو دجال آ چکا ہے اس لیے مہدی بھی آ چکے ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی آ چکے ہیں. دوستو یاد رکھو, یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے جو اسلام کے لبادے میں ہے, یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے جو اسلام کے پیکر میں ہے, یہ فتنہ وہ فتنہ ہے جو اسلام کے انداز پہ ہے. اور ہر دور میں ہم کو اگر کسی نے آزمایا ہے تو اسی انداز سے آزمایا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے, تاریخ شاہد ہے. بھائی میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں کیونکہ یہ گفتگو, یہ مجلس نعتیہ مشاعرے کی ہے, پھر انشاءاللہ اس کو میں کبھی مکمل کر دوں گا. میری ہی گفتگو لمبی ہو جائے گی تو پھر نعتیہ مشاعرے کا مزہ ختم ہو جائے گا. بہرحال تحفظ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ, اور اس بنیادی عقیدے کی عمارت پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالے گا تو اس ڈاکہ ڈالنے والے کی گردن مڑوڑنے والا وہ محافظ ختم نبوت ہوگا, اور جو یہ کام کرے گا وہی تحفظ ختم نبوت ہے. اللہ پاک اس بینر کو بھی مضبوط فرمائے اور ہم سب کو تحفظ ختم نبوت کا ایک ایک منبر بنائے, اور جب وقت پڑے تو ہم نبی اور نبی کے ناموس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں نے اپنا واقعہ مختصر نہیں بلکہ ناقص چھوڑ دیا ہے, پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے درمیان وہ واقعہ رکھ دوں گا. تاریخ کا جاتی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے, اسلام کی شمع روشن کی جل جل کے ہمیں پروانوں نے. مقتل بھی ہمارا گہوارا, زندہ بھی ہمارا مسکن ہے, ہم راہ وفا میں سر رکھ دیں یہ سارے جہاں پر روشن ہے.